میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی میم الحمدللہ. وعلیکم السلام. جی چلیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر سے ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ توفیق ہمیں ہماری زندگی کی آخری سانس تک ملتے رہے اور ہم اپنے اسی توفیق کے ذریعے ہمارے گھروں میں، ہمارے اولادوں میں اور اپنے خاندان قبیلے میں سب میں اچھی تبدیلی لانے کی کوشش کرے اور اللہ کا جو حکم ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنے اپنے استطاعت کے مطابق پھیلانے کی کوشش کرے. اور اس راہ میں ہمارے لیے جو بھی مشکلیں آئیں، جو بھی تکلیفیں آئے، جو بھی رکاوٹیں آئے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے دور کرے. ہم سب کو سب میں پہلے صحت و عافیت کے ساتھ ایمان کی اچھی حالت میں روزانہ نیکیاں کرتے ہوئے ایمان کو بڑھانے والا بنائے اور صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیں زندگی میں آگے بڑھائے. آمین ثم آمین. تو آج ہم انشاءاللہ سورہ تکاثر کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کریں گے جس سے اکثر ہم غفلت برتتے ہیں. چلیے میں پہلے سورہ پڑھ لیتی ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الحمدللہ ہم میں سے سب کو تقریباً یہ سورہ یاد ہوگی، مگر اس کے ترجمے پر شاید ہم نے اس انداز میں غور نہیں کیا جس طرح ہمیں غور کرنا چاہیے تھا. تو اسی کی ایک مختصر کڑی آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان سے صرف حق بات نکالے اور قرآن اور حدیث کے مطابق مجھے سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے. دیکھیے میری پیاری بہنوں، سب میں پہلے یہ سورہ تکاثر مکی سورہ ہے. اس میں 8 آیتیں ہیں. یہ قرآن کی مختصر صورتوں میں سے ایک ہے، مگر اس کے معنی اور مفہوم پر اگر ہم غور کریں تو جو میرے خیال سے اگر ہم دسترخوان پہ بیٹھے تو کھانا بھی مشکل ہو جائے گا. مطلب کیا کہ اتنی چیزوں کے بارے میں ہم نے سوچا ہی کیوں نہیں، یہ خیال ضرور ہمارے ذہنوں میں گھومے گا. تو پہلے سرسری طور پر ہم ترجمہ کر کر اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. الحاکو کم یہ تو ضمیر ہے، مگر الحا یہ کثرت کی چاہت. الحا کے معنی ہے کثرت، زیادتی کی چاہت. کم تم کو، یعنی ہم تمام انسانوں کو، انسانیت اس سے مراد ہے. الحمدللہ. تکاثر پھر آگے بڑھنا، ایک دوسرے میں آگے بڑھنے کی کوشش. کثرت کی چاہت نے الہا مانے غافل کر دیا، سوری الہا کے معنی ہے غافل کر دیا کم تم کو، تکاثر کثرت کی چاہت دے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. تو اکثر ہم لوگ مال کو ہی لیتے ہیں میری بہنوں. اس میں غور کیا ہوگا کہ مال کی کثرت نے تم کو غفلت میں ڈال دیا. یہاں واضح نہیں کیا گیا. تکاثر بھی کو، متکاثر کو واضح نہیں کیا گیا.
کہ صرف مال کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے؟ نہیں، ذرا غور کریں، مال کی ہی چاہت انسان کو نہیں ہوتی، بلکہ اقتدار کی بھی چاہت ہوتی ہے، عہدے اور منصب کی بھی چاہت ہوتی ہے، دولت کی بھی چاہت ہوتی ہے، حسن و جمال کی بھی چاہت ہوتی ہے، طاقت اور قوت کی بھی چاہت ہوتی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ان تمام چیزوں پہ ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے نہیں۔ اگر کوئی خوبصورت ہے تو وہ اپنی خوبصورتی پہ فخر محسوس کرتا، ظاہر کرے یا نہ کرے، مگر کیفیت تو ہوتی نا، الحمدللہ میں اچھی ہوں۔ دوسرا، اقتدار، کوئی منصب ہے اس کے پاس، اس کی چاہت اس کو ہوتی ہے، اور طاقت ہے، طاقتور ہے، چاہے وہ مال سے ہو یا جسمانی طور پر ہو، ایک کمزور کے سامنے اپنے آپ کو مضبوط ہی محسوس کرتا ہے۔ تو کثرت طلب بول سکتے یہاں پر، تکاثر میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہے۔ واضح نہیں کیا گیا کہ صرف مال کی کثرت نے تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے، بلکہ صرف یہ چاہت بتا کر ان تمام چیزوں کا احاطہ کر لیے، یعنی انسان کی خواہشات میں یہ سب ہو سکتا ہے۔ یہ چاہت ایک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ بری بات ہے، مگر اس کی ایک لمٹ، ایک حد ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہت اور وہ حد کے اندر رہے تو وہ جائز ہے، مگر وہ حد سے بڑھ جائے، وہ لمٹ سے بڑھ جائے، دیکھیں شکرانے کے طور پر یہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی کہا، اقتدار، مال، منصب، عہدہ، خوبصورتی وغیرہ، اگر اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا اور اس کی چاہت کا صحیح استعمال ہے تو وہ جائز ہے، بالکل جائز ہے، مگر وہ کثرت، وہ حد سے اگر آگے بڑھ جائے تو پھر وہ الہا بن جاتی ہے۔ الہا کیا مانے؟ ہلاکت، غفلت میں پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کہاں تک چلے جاتا؟ اس کا مقصد حیات، جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، وہ مقصد سے وہ ہٹ جاتا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ آگے کی آیت اس کو واضح کر رہی ہے۔ کثرت کی چاہت نے، الہاکم التکاثر، کثرت کی چاہت نے تم کو ہلاک کر دیا، غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں تک پہنچ چکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے، خبر نہیں بول رہی یہاں پہ، ایک خبر میں چلے گئے بول تو اتنی ہیبت تاری نہیں ہوتی۔ دیکھو میری بہنوں، اگر یہ کہا جائے قبرستانوں میں پہنچ چکے، قبرستان کیا وہاں پہ ایک مردہ، دو مردے دفن ہو کے ہیں؟ کتنے؟ اگر عام ذہن میں ہم لیے، دن رات کے اندھیرے تو چھوڑو، دن کے اجالے میں بھی اگر ہم قبرستان میں سے جاؤ، وہاں مردے رہتے، وہ بولے تو ہم دن میں بھی جانے سے گھبراتے نہیں گھبراتے؟ سوچئے کیفیت اگر ہم آپ کو واضح کر کے بتا رہے، قبرستان میں دیکھو وہاں پہ ایسا ایک خبر کھلی ہوئی ہے بولے تو جاتے ہم، نعوذ باللہ، گھبراتے، دلی کیفیت ہے وہ۔ تو اس لیے یہاں پر ایک انسان کو کیا بول رہے، جگا رہے اللہ تعالیٰ، سمجھا رہے کہ خبر میں چلے گئے بول تو اتنی گھبراہٹ اور ہیبت نہیں طاری ہوتی جب اگر یہ کہا جائے کہ تم قبرستان میں چلے گئے، یعنی کئی مردے دفن ہیں جہاں پر منو مٹی کے نیچے، جب لوگ دفن ہو چکے ہیں، جن کی ان کو بھی خواہشات تھے ہوں گے نا، مگر اللہ نے، ہر بادشاہ کی بھی خواہشات پوری نہیں ہوتی، ضرورت ایک غریب کی بھی پوری ہو جاتی ہے، مگر خواہشات اگر ہم کرنے بیٹھیں تو بادشاہوں کی بھی خواہشاتیں ختم نہیں ہوتی، اور ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قبرستان میں چلے جاتے۔ تو سوچئے اللہ تعالیٰ ایک ایک جملے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا۔ اگر یہ خبر میں چلے گئے بول تو بھی سمجھ جاتے تھے بات ہم، یعنی مر گئے، انسان کا نام ختم، تمام معاملہ ختم ہو گیا، مگر قبرستان کہا گیا، یعنی تم اس حیبت کو، اس کیفیت کو محسوس کرو جب تم ایک زندہ انسان ہو کر قبرستان میں جانے سے گھبراتے ہو، تو تم اس کی تیاری سے کیسے غافل ہو؟ اس کی تیاری سے کیسے غافل ہو؟ سوچو۔ تو میں بولی نا، کھانا کھانا بھی ڈر لگتا، ماں ہم کو مرنا ہے بول کے، یہ جو بات ہے نا، یہ حق ہے بھائی، میں بولنے سے، کوئی بولنے سے موت آنے والی نہیں ہے،
مگر یہ زندگی کی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو وہ کیفیت کو محسوس کرو جب ہم ایک اکیلے کمرے میں 6x4 کے کمرے میں اگر لائٹ چلے جائے تو بند بیٹھنے سے کتنا دل گھبراتا. وہ تو خبر سوچئے کتنی چھوٹی ہے. اس کی تیاری سے اگر ہم غافل ہوئے تو پھر ہم وہاں کیسا رہیں گے. اور چلیے ایک اور نقطے کو میں واضح کر دیتی ہوں. زرتم المقابر بولے یعنی زیارت کرنا. زیارت کرنا کے عام معنی کیا ہوتے؟ یعنی جانا، تھوڑی دیر دیکھنا نا. جیسا کہ مریض کی زیارت کرو بولتے، فلاں چیز کی آ کے آپ ہمارے گھر کی زیارت کریے. مطلب زیارت تو اکثر مریضوں کی کرو بولتے، مگر زیارت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا زیارت کرنے والا ہمیشہ کے لیے وہاں جا کے رہتا؟ یعنی خبر ہمارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں میں. حتیٰ یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی قبرستانوں کی، تو زیارت یعنی خبر ہی ہمارا آخری ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر وہاں سے ہمیں ابدی زندگی ہمارے اعمال کے مطابق میری پیاری بہنوں جنت یا جہنم وہ ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے. قبرستان ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے. اس لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کون سا جملہ استعمال کیا؟ یہاں تک کہ تم زیارت کر چکے خبروں سے، خبروں تک یعنی خبروں کرنے جائیں گے، وہاں ہمارا مختصر وقت بیتے گا، مگر آخری ٹھکانہ ہمارا کہاں ہے؟ جنت ہوگی یا جہنم ہمارے اعمال کے مطابق. تو سوچو، غور کرو کہ تم اپنے اس ٹھکانے کے لیے کیسی تیاری کر رہے ہو. تمہارے مال کی محبت ہے، تمہیں اقتدار سے محبت ہے، تمہیں اپنے حسن و جمال سے محبت ہے، یا اپنی آخرت کی بھی فکر ہے؟ یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، یہاں ہمیں امتحان دینا ہے، آخرت میں نتیجہ ملنے والا ہے. تو تم دنیا میں زندگی گزارو دنیا کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہوئے، مگر آخرت کو مت بھولو. آخرت انسان کے ذہن میں ایسا نقطہ ہے جو ہمیں کئی گناہوں سے بچاتا ہے. ارے اب میں کسی کو کچھ بولوں گی بھی تو پھر مجھے اس کا جواب دینا ہے. یہ احساس، آخرت کا احساس ہی میری بہنوں ہمیں کئی گناہوں سے روکتا ہے. یہ احساس کافروں میں نہیں ہوتا. دیکھیے یہ احساس غیر اسلام سے چھوڑ کر کسی میں بھی نہیں ہوتا، مگر مسلمانوں میں آخرت کا احساس ہی اس کو کئی گناہوں سے روکتا ہے. تو اسی احساس کو یہاں پر اس سورے میں واضح کیا گیا ہے کہ دیکھو تمہیں کثرت مال نے، کثرت کون سی بھی چیز نے ہلاک کر دیا ہے، یعنی غفلت میں ڈال دیا ہے کہ تم یہ خواہشات کو پوری کرنے کی خاطر تم قبرستان میں بھی چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ کلا سوف تعلمون. کلا کہتے ہیں منفیت کو ظاہر کرنا، ہرگز نہیں. سوف تعلمون تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہو جائے گا؟ کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں، تمہیں عنقریب معلوم کر لو گے. پھر سے یہ جملہ دوہرا رہے. دیکھو ہم بچے کو بولتے نا بیٹے یہ کام نہیں کرنا، پھر جاتے جاتے میں باہر جا رہی ہوں تم باورچی خانے میں نہیں جانا، پھر اگر ہم جا رہے ہیں تو بھی پھر تاکید کرنے کے لیے سن لیے میں بول رہی ہوں ہرگز نہیں جانا. یعنی بچے کو ہم احساس دلاتے خطرے کا کہ وہ جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ یعنی بات کو دہرانے کا مقصد بعد میں تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد کے نتائج سے ڈرانا ہوتا ہے کہ تم جان لو. صرف سرسری طور پر سن لینے سے معلوم نہیں ہوتا، بلکہ تاکید سے اگر کوئی بات ہمیں بتائی گئی تو وہاں پہ ذرا رک کر ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کیا بول رہی، کیا ہمیں جاننا ہے اس معاملے میں، ہمیں کیا غور کرنا ہے. ٹیچر بھی جب ہوم ورک دیتے دیکھو بی کیئرفل، اچھی طریقے سے کرنا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ یہ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی تم اپنے کام میں پرفیکٹ ہو، تم اپنے یہ جو کرنے والے ہو آگے اس کو غور کرو، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے پھر ریٹرن ایگزام لکھنے کا موقع ملے گا.
اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بار اگر ہم مر چکے تو کیا ہم رونے سے، گڑ گڑانے سے، آرزویں کرنے سے، تمنائیں کرنے سے واپس زندہ کیے جائیں گے؟ پوری قرآن میں تلاش کر دیجئے کتنی بار اللہ تعالیٰ بولتے ہم ایک لمحے کے بھی انہیں مہلت نہیں دیں گے، نہ ان کی موت کا وقت آنے کے بعد نہ ایک لمحہ دیر ہوگی نہ ایک لمحہ پہلے ہوگا، جو وقت مقرر ہے وہ ہوئے، اس کے بعد تمہیں پھر ریٹرن واپس آنے گا۔ دنیا کے تمام امتحانات میں اگر ہم گنجائش ہے کہ اگر ایک بار فیل ہوئے تو پھر ری ایگزام دے سکتے، سپلیمنٹری دے سکتے وغیرہ وغیرہ، آج کا ناکام ہوئے کل کامیاب ہونے کی گنجائش ہے، مگر آخرت کے معاملے میں ویسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ایک بار جس کا انسان کا معاملہ ختم ہو گیا تو پھر اس کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ وہی بات کو یہاں پر دو بار ذکر کرے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ایک ہی معنی ہے دونوں کے، ہرگز نہیں ان قریب تم معلوم کر لو گے، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم معلوم کر لو گے۔ یہاں پہ میں آپ کو رک کر ایک علم کی بات بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ دیکھیے میری بہنوں، علم کی قسمیں ہیں، یا دو بار جو علم آیا اس کو واضح کرتی ہوں جو علماء دین نے ہمارے لیے واضح کیا ہے۔ علم کی 4 قسمیں ہیں میری بہنوں، اور سے سنیے، آپ کے لیے کام کی بات ہے۔ علم کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے مجرد علم، صرف علم۔ دوسرا ہوتا ہے علم الیقین، سن رہے نا؟ پہلا ہوتا ہے علم، مجرد علم، صرف علم، اور دوسرا ہوتا ہے علم الیقین، تیسرا ہوتا ہے عین الیقین، اور چوتھا ہوتا ہے حق الیقین۔ ٹھیک ہے میری بہنوں، 4 باتیں ہیں۔ ایک بات چلیے اس کو مثال سے سمجھے تو زیادہ یقین ہو، اپنے کو اور زیادہ اچھا سمجھ میں آتی بات۔ میں مثال دیتی ہوں، ایک بل ہے، ایک انسان ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، وہاں اس کے آگے ایک سوراخ ہے، ایک بل ہے، تو ایک آدمی آ کے بولتا کہ یہ بل میں ایک بھیانک سانپ ہے، بولے تو ہمارا علم ہو گیا، صرف مجرد علم ہو گیا، محض معلوم ہو گیا کہ اس بل میں ایک سانپ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ علم کی پہلی قسم ہے۔ پھر دوسری قسم علم الیقین کسے کہتے ہیں؟ ایک 10-15 آدمی پھر وہاں سے گزر رہے، وہ لوگ آ کے اس آدمی کو بولتے ہیں کہ دیکھو سچ میں اس میں ایک سانپ گزرا اندر بل میں ہے، بہت بھیانک سانپ ہے، جو کاٹے تو مر جاتے۔ یہ 10-15 آدمی مل کر اگر آپ کو بولے کہ اس بل میں سانپ ہے، تو آپ کو ذرا ایک آدمی کے بڑھ کے وہ 10 آدمیوں کی بات پہ یقین ہوتا نا، ایک آدمی مذاق بھی کر رہا سمجھ سکتے ہم، وہاں پہ صرف معلوم ہوتا، مگر 10-15 آدمی اگر وہی بات دہرائیں کہ نہیں اس بل میں سانپ ہے، تو آپ کو یقین ہو جاتا ماں صحیح میں ہوں گا، کیونکہ اتنے آدمی تو ایک ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے، یقین ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، پھر تیسرا عین الیقین، آپ خود دیکھ لے اس بل میں سانپ جا رہا ہے، آپ آ رہے ایک رستے سے، پھر دوسری طرف وہ بل میں سانپ جا رہا، تو آپ دیکھ لیے، تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ عین الیقین ہو گیا، یعنی آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، عین کہتے ہیں آپ کو اور اپنی بات میں پختہ ہو گئے نا، یہ عین الیقین ہو گیا۔ اور چوتھا ہے یہ حق الیقین، کیا مطلب؟ وہ سانپ آ کے آپ کو پکڑ لے، یا آپ اس کو پکڑ لیں، یا وہ کاٹ لے، مطلب بتا رہی ہوں۔ تو یہ حق وہ بات پوری کمپلیٹ ہو گئی، سانپ کا کام۔ تو 4 طریقے کا علم ہوا، سمجھے؟ مجرد علم، علم الیقین، علم عین الیقین، حق الیقین۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ علم بتا رہے ہیں کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، آگے کی بات میں لے کے آئی، اس بات کو یقین کہ آپ کو قرآن پڑھتے ترجمے سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آخرت ضرور ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے نہیں ہے، آپ کو یقین ہے کہ آخرت ہے، وہاں سوال جواب ہوں گے، وہاں ہمارا نام اعمال ہوگا، ہم جو کریں گے، جیسا آج کل کی اسکرین پہ آ گیا ہے، کیمرے لگا کر ہم اپنے گھروں کی جیسی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا بھی کیمرہ بنا کر ہمارے سامنے ہماری اسکرین رکھ دے گا کہ دیکھ لو تم دنیا میں کیا کیا کر کے آئے ہو، اپنی ہی آنکھ سے دیکھ لو۔ تو ہمیں علم الیقین حاصل ہوا نہیں ہوا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا، یقین کی آنکھ سے جب تم دیکھ لو گے
اس بات میں گنجائش نہیں ہے کہ یہ ہوتا کہ نہیں کہ بل ایسا نہیں. آپ کو علم الیقین ہے. پھر حق الیقین کب ہوگا؟ جب ہم مر کر وہ سامنے پہنچیں گے. اس کے لیے ٹائم ہے. مگر دنیا کے لیے، دنیا میں ہمیں کو یہ علم الیقین ہو گیا ہے کہ ہم یہاں سے دنیا دار فانی سے ہٹ کر آخرت کے لیے عمل کر رہے ہیں. تو اس عمل سے غفلت مت برتو. کس یقین کے لیے؟ یہ دنیا کے بارے میں اگر ہمیں علم یقین ہو تو آخرت کو ہم فراموش کر کے بیٹھے ہیں نہیں ہے. دنیا میں ہمارے کو دنیا کی حقیقتیں، دنیا کی آرامیں، دنیا کی سہولتیں، دنیا کی خواہشات ہمیں ملنے کی وجہ سے ہم آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں. مگر ہمیں آخرت کے بارے میں بھی علم الیقین کر لینا ہے. جب ہمیں پھر عین الیقین ہوگا، پھر حق الیقین ہوگا. جب ہم آنکھ سے دیکھ لیں گے پھر ہمارے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ ہو جائے گا. مگر ہمیں دنیا میں اس بات سے غافل نہیں ہونا ہے. اسی چیز سے انسان شیطان نے ہم کو بہکا دیا. کیا ہٹ گئے ہم؟ دنیا ہمارے جو اصل مقصد ہے اس کو بھلا بیٹھے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ سورہ زاریات کی آیت 57 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور میں نے اس سے پہلے بھی پیچھے کی صورتوں میں عبادت کی تشریح کی ہے نا. عبادت ہر وہ چیز ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو اور پیارے نبی کا طریقہ شامل ہو. زندگی کے ہر معاملے میں صرف نماز، روزہ، تلاوت قرآن ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت کی اعلیٰ قسم ہے. اس کے ساتھ ہمارے گھروں میں ہم جو کام کرتے ہیں، چاہے وہ کھانا پکانا ہو، برتن دھونا ہو، کپڑے دھونا ہو، اور دنیاوی دوسرے کون سے بھی معاملات ہو، اس میں ہمیں اللہ کی رضا، یہ کام صحیح ہے نہیں. جیسا کہ میں بولی نا، ہم جو پکاتے، ہم جو گھر میں ذمہ داریاں نبھاتے، اس میں بھی اگر ہم صرف ذمہ داری سمجھ کر کریں گے تو ایک ثواب ملے گا. مگر ہم اللہ کے حکم ہے اور ہمارے لیے اس میں اللہ کی رضا بھی ملنا بولے کہ اگر ہم کریں گے تو وہاں پہ ڈبل ثواب ملے گا کہ میرے رب کا حکم ہے، مجھے میرے شوہر کا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، میرے بچوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے لیے میں جن جن چیزوں کے لیے ذمہ دار ہوں اس کو صحیح ڈھنگ سے نبھانا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کلکم رائن، ایک حدیث سے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. تم میں سے ہر ایک، یا مردوں کو عورتوں کو الگ نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ عام قاعدہ بتایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. کلکم رائن، ہر ایک ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو کہاں تک نبھایا، کس ڈھنگ سے نبھایا، کیا ہے. ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں نا. ہمارے شوہر آ کے بازو پڑوسی کا کتنی مدد کرے پوچھتے کیا؟ نہیں. ہم اپنے گھر کے بارے میں پوچھتے، ہم اپنے بچوں سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھتے. تو ویسے ہی ہم ہر ایک ذمہ دار ہے، اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس ذمہ داری کو ہم کس ڈھنگ سے نبھا رہے ہیں؟ کیا اس میں ہمارا اللہ بھی ہمارے ہر کام میں، نیند سے بیدار ہونے سے لے کے پھر بستر پر جانے تک، ہم اس ذمہ داری میں اللہ کو یاد رکھ رہے نہیں؟ یہ دیکھنا ہے. ہوتی ہم اپنے نفس کے لیے بھی جیتے، مگر وہ جینا ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ دیکھنا ہے. ہم بولی نا، کام بھی کر رہے ہیں تو اللہ کا حکم ہے، بولے جیسا سوچ رہے جیسے زبان خالی ہے اس میں تسبیح کرتے ہوئے پکائیے، تسبیح کرتے ہوئے کپڑے دھوئیے. ایک بار تو یاد کر لیجئے، کیونکہ ایک ایک بیٹھک جب ہم کسی سے ملتے ہیں، جب ملنے سے جدا ہونے سے تک بھی اگر اس میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اگر یہ تک نہ ذکر کیا گیا تو وہ بیٹھک آخرت کے دن ہم پر افسوس کرتی کہتے، ارے تم نے کتنے لمبے 1 گھنٹہ تو اپنے دوست سے بات کرے، اپنے رشتہ داروں سے ملے، مگر ایک بار بھی تم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا. وہ بیٹھک ہمارے لیے لعنت بھیجتی کہتے کہ تم کیوں وہ پورا وقت، اگر تم ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کر لیتے تو وہ تمہارا پوری بیٹھک کو بھی ہم نیکیوں میں لکھ دیتے. حالانکہ دنیاوی باتیں کر رہے، کسی کی غیبت کر رہے نہیں،
नॉर्मल बातें कर ले रहे, घरेलू बातें कर रहे, मगर उसमें अगर हमारी जबान पर एक मर्तबा भी अल्लाह का जिक्र नहीं आया, चाहे वो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह बोलकर भी जिक्र नहीं करे, तो वो बैठक हम पर अफसोस करती कहते क्यों तुमने ये लम्हे को बेकार कर दिया। अगर एक मर्तबा भी करते तो वो तमाम पीरियड तुम्हारा 1 घंटा पूरा नेकियों में लिखा जाता। ये होती है इबादत। अल्लाह ताला ने इस तरीके से हम आपको जिंदगी गुजारने की तरफ तरगीब दी है, ठीक है। तो तुम, अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें जब यकीन हो जाएगा, हरगिज नहीं, अगर तुम इल्मुल यकीन कर लेते फिर क्या होगा, लतरवुन्नल जहीम, तो तुम जरूर देख लेते। तुम यकीनी तौर पर जब तुम जान लेते तो बेशक तुम जहन्नम को देख लोगे। अल्लाह ताला बोल रहे जहन्नम तैयार है। क्यों, या जन्नत का जिक्र क्यों नहीं करे मेरी बहनों? यानी अल्लाह ताला, मुसलमान का मामला क्या है मालूम, नेकी करने को 1 से 700 गुना तक अजर देते बोले ना, यानी नेकियां तुमको, अगर हम जहन्नम से डरेंगे तो खुद ब खुद जन्नत में जाने के लिए हमारे रास्ते बनेंगे ना। तो जहन्नम से डरो। देखो इंसान नमा खौफ और तमा 2 चीजें होता है, उसके साथ जिंदगी गुजारता है। खौफ का जहन्नम से डरना, उसका खौफ है हमारे, और तमा माने लालच, किस चीज की लालच, जन्नत में जाने की लालच। इन दोनों चीजों के साथ जिंदगी गुजारता है। तो खौफ अगर होगा तो हम खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लेंगे ना। अरे हमको जहन्नम में जाने से बचना है तो सही काम करना। तो जहन्नम से यहाँ ज्यादा सख्ती से रोका गया है कि तुम जन्नत में तो जाओगे, दर्जों के, एक नेकी का बदले तुम्हें 1 से 10 नेकियां मिलेंगी, मगर बुराई का बदला, बुराई से रुकने के लिए, बुराई अगर करेंगे तो एक ही गुनाह लिखा जाए। उस बुराई से बचना जरूरी है। जहन्नम को तुम जरूर देख लोगे, वो जहन्नम से डरो। कर लो तो लतरवुन्नल जहीम, तुम जरूर जहन्नम को देख लोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर याद दिला रहे, तुम जरूर उसको यकीन की आंख से देख लोगे। समझ रहे ना, ये आखिरत का मामला है। जब फिर गफलत का, जब नदामत का, जब अफसोस का कोई मौका नहीं होगा। जब हम अपनी आंख से जहन्नम को देख लेंगे तो क्या हमें फिर मोहलत दी जाएगी? नहीं, हरगिज नहीं। मतलब अगर इस गफलत के अंजाम सॉरी, तो तुम जब जहन्नम को यकीन की आंख से देख लोगे, यानी तीसरा स्टेप, जब यकीन हो जाएगा तुम्हें तो तुम जब अफसोस करोगे, फिर क्या होगा उसके बाद, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे उन तमाम नेमतों के बारे में जरूर भी जरूर पूछा जाएगा जो तुमको अल्लाह ने दी है। सुम्मा फिर लतुसअलुन्ना, जरूर तुमसे पूछा जाएगा, यौमइज़िन उस दिन, यानी आखिरत के दिन, अनिन नईम, नईम के माने नेमतें, एक नेमत नहीं, तमाम नेमतें, जो भी देखने की नेमत है, सुनने की नेमत है, खाने पीने की, चलने फिरने की, हर घर की नेमत है, घर बंगला गाड़ी कपड़े, जो भी नेमतें हमारे पास है, उन तमाम चीजों के बारे में जब हमसे पूछा जाएगा तो जब तुम क्या तैयारी करके लेके जा रहे उसको तुम देख लोगे। समझ में आ गया? यहाँ एक आखिरी में अल्लाह के रसूल की एक अहम हदीस बताकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के लिए 3 चीजें हैं, वही उसके लिए आखिरत में गौर करने के लिए जरूरी है। यानी 3 नेमतें हैं। एक वो चीज जो वो खाता है उसको बोसीदा कर देता, उसको वो हजम हो जाती है। 3 तरह की नेमतें होती हैं। एक नेमत जो हम खा के पी के अपने
ضائع کر دیتے جو ہمارے جسم کو لگ جاتی، ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے، یہ نعمت. دوسری نعمت کپڑے جو پہن کر ہم نے بوسیدہ کر دیا. اور تیسری نعمت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا جو آخرت کے لیے ذخیرہ بن گئی. تو انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا، جو اس کو ہضم کر گیا. پھر جو اس نے پہنا وہ اس کو بوسیدہ کر دیا. اور جو اس کو جو مال اس کو جس کو اس نے آخرت کے لیے خرچ کیا وہ اللہ کے پاس جمع ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اصل مال وہ ہے جو ہم کھا کے پی کے ختم کر دے رہے، اور جمع ہونے والا مال وہ ہے جو ہم اپنے زندگی میں اپنے ہاتھ سے آخرت کی تیاری کے لیے لگا رہے. ورنہ جو جمع کر کے رکھیں گے وہ ہمارا مال ہوگا کیا؟ نہیں، بلکہ ہمارے عزیز و اقارب کا مال ہوگا. انسان کو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنا جو خرچ کیا وہ ساتھ لے کے جائے گا نا، نام عمل. جو کھایا پیا وہ بوسیدہ ہو گیا، اور جو آخرت میں اللہ کے لیے خرچ کیا وہ اللہ کے پاس جمع ہو گیا. تو عائشہ، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول کے نے ایک بکری آتی نا صدقے کے لیے، تو سب کاٹ کے کر کے سب کو بانٹ دیتے. تو حضرت عائشہ ایک ٹکڑا رکھتے تاکہ اللہ کے رسول کو کھلائے شام کے لیے وغیرہ. بلکہ تو اللہ کے رسول آ کے پوچھتے کیا ہوا، سب تقسیم کر دیے کیا؟ تو ہاں اللہ کے رسول سب ختم ہو گیا، صرف یہ ایک ٹکڑا رکھی میں شاکہ آپ کو میں پکا کر کھلا سکوں. تو اللہ کے رسول بولتے نہیں عائشہ، یہ بچ گیا، باقی جو تم خرچ کرے نا وہ باقی رہ گیا. بولے یہ جو ہے یہ رہ گیا ہے، یہ باقی نہیں رہا، بلکہ جو تم خرچ کرے وہ اللہ کا نے شمار ہو گیا، اور یہ جو ہے یہ اللہ کا نے شمار نہیں ہوا. یہ اپنے لیے جو ہم کھاتے وہ ہمارا مال نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے لیے جو خرچ کرتے وہ دراصل ہمارا مال ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو اس طریقے سے تعلیم دیتے کہ ان نعمتوں کے بارے میں یاد کرو جو اللہ نے تم کو دی ہیں، ان کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. یعنی جیسے آنکھ، کان، دل، دماغ، امن، صحت، مال، دولت، سب یہ جو بھی نعمتیں ہیں، اس کا صحیح اگر ہم تربیت کر کے اس کو صحیح اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ ہمارے لیے آخرت میں نیکیوں کا سبب بنیں گی. یہ سوال کافروں سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ سوال کافروں سے بھی ہوگا. بعض کہتے ہیں ہر ایک سے ہوگا، کیونکہ محض سوال متلزم عذاب نہیں. جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایت کے مطابق کیا ہوگا وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا وہ دھر لیے جائیں گے. یعنی یہ سوال کافروں سے بھی ہوگا، انسانوں سے بھی ہوگا کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی اگر وہ تم صحیح استعمال کرے تو تم بچ جاؤ گے، نہیں اگر اس کا نعمت کا غلط استعمال کرے تو پھر اللہ کے پاس تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا. اس لیے کیا بولتے، کم سے کم جتنا بھی ہمیں جو بھی ہمیں مال اور اولاد جو بھی چیز ملتی ہے اس کو ہم اپنے آخرت کی تیاری کے ساتھ دنیا میں خرچ کریں گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. نہیں تم بس دنیا ہی کمانے کے لیے اپنے وقت لگا دو گے تو وہ پھر بیکار ہے. تو امید کرتی ہوں میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کری ہوں گی کہ زیادتی کی خواہش یہ عام ہے مال، اولاد، خاندان، قبیلہ سب میں، مگر اس کو صحیح طور پر ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان محبوب ہے اگر وہ کثرت حصول کی کوشش میں اللہ کے احکام اور آخرت سے اس کو غافل کر دے تو وہاں اس کے لیے ڈرنے کا مقام ہے. ورنہ مال کی کثرت سے انسان کو نقصان نہیں ہے، اگر وہ مال صرف اس کی اپنی ذات کے لیے خرچ ہو رہا تو پریشانی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہو رہا تو پریشانی ہے. نہیں آپ خوب کما رہے، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تو بہت آخرت میں اپنے لیے جمع کر رہے ہیں بولے جیسا. اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہمیں
اوور آل اللہ تعالیٰ یہ تاکید کرتے ہوئے 2-2 3 3 بار بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم اپنے آخرت کے انجام سے غافل مت ہو. تم کو جس مقصد سے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو یاد رکھو تو انشاءاللہ تمہارا دنیا میں آنا، تمہارا یہاں زندگی گزارنا، پھر یہاں سے پھر آخرت کی طرف لوٹنا، وہ تمام کامیاب ہوگا. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اس سورے کو ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں ہمیں جانچنے پرکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں اس کو اس کی رضا کی خاطر خرچ کرے، نہ کہ اس کی نافرمانی میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.